ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں کشتی پر. توبہ کیسے ہوتی ہے اور توبہ والے اہل اللہ ان کا اللہ کے بندوں سے سلوک کیا ہوتا ہے، اس آئینے میں ہمیں اپنے سلوک کو آج رات وہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا مخلوق خدا سے کیا سلوک ہے. اگر شوہر ہے تو بیوی بچوں سے سلوک کیا ہے، پڑوسیوں سے سلوک کیا ہے، اہل معاشرہ سے سلوک کیا ہے، غریبوں سے، رشتہ داروں سے، واقفوں ناواقفوں سے کیا سلوک ہے. یہی تو ایمان کی روح ہے. اسی سلوک کو حسین بنانے کے لیے تو مصطفیٰ آئے ہیں. آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو آیا اس لیے ہوں کہ لوگوں کے اخلاق کو اعلیٰ بنا دوں. کشتی میں سفر کر رہے ہیں حضرت ذُنُّون مصری صاحب. اس کشتی میں دیکھا کہ 20 جوانوں کی جماعت ہے، شراب پی رہے ہیں، وہ سامنے ناچ گانا کر رہے ہیں، بےہودگی کر رہے ہیں، غلغبارہ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے آپ کے مریدوں اور شاگردوں سے، عقیدت مندوں سے برداشت نہ ہو سکا. اتنے بےہودہ جوان کہ ان کو حضرت ذُنُّون مصری اتنے بڑے ولی اللہ اور عارف باللہ کا بھئی حیا نہیں، ان کے سامنے شراب پی رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں ان کے سامنے. وہ بڑے غصے میں آئے، برداشت سے باہر ہو گئی بات. انہوں نے آ کے عرض کیا حضور دعا کر لے کہ خدا ان کو تباہ کر دے، غرق کر دے ان کو. ذُنُّون مصری نے جواب دیا اچھا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں دعا کروں گا اور تم ساتھ آمین کہنا. ذُنُّون مصری کھڑے ہو گئے، مریدوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی اے اللہ جس طرح تو نے ان جوانوں کو اس زندگی میں خوشی دی ہے، ناچتے پھرتے ہیں، اسی طرح کی خوشی اور راحت ان کو جنت میں بھی عطا کرنا. اسی طرح کی خوشی اور راحت آخرت اور جنت میں بھی عطا کر دینا. مریدوں کا دل بیٹھ گیا. عرض کیا آگے چل کر کہ حضرت ہم نے تو کہا تھا کہ یہ اس بے ادبی، گستاخی اور فسق و فجور پر برباد اور ہلاک ہو جائیں، آپ نے ان کے لیے جنت کی دعا کر دی. آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے ایک تو یاد رکھ لو کہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کے لیے بد دعا نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لو میں نے جو دعا کی ہے کہ اللہ ان کو جنت میں بھی اسی طرح کی خوشی دینا، تو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اسی حال پہ رہیں، شرابیں پیئیں، ناچ گانے کریں، تو کیا ان کو اس حال سے جنت ملے گی اور جنت کی راحت ملے گی؟ نہیں. میں نے جو ان کے لیے جنت اور جنت کی راحت مانگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس حال سے توبہ کر لیں. جنت کا یہ درجہ تبھی ملے گا نا کہ توبہ کر لیں گے اس حال سے. بس یہ کلمہ ذُنُّون مصری کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، وہ 20 کے 20 جوان تائب ہوئے اور توبہ کر کے وہ باہر نکلے اور اپنے اپنے وقت کے وہ سارے اکابر ولی اللہ بنے. ولی اللہ بنے. اور یہ پھر وہ ذُنُّون مصری تھے کہ جس رات ان کی وفات ہوئی لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے اور قید میں ڈال دیا تھا. جب وفات ہوئی تو 70 اولیاء کو بغداد میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی بیک وقت. ہر ایک نے پوچھا آقا آپ کیسے تشریف لائے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا ایک عاشق ذُنُّون مصری فوت ہو گیا ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. اور جب قید میں ڈال دیا تھا پوری زندگی انہوں نے بھی توبہ کی اور پھر پوری کی پوری زندگی عشق الہی میں بسر کی اور مارے مارے عشق الہی میں مجنونانہ طریق سے پھرتے تھے. اور اللہ کی محبت اور عشق کا جنون ایسا تھا کہ لوگ دیوانہ سمجھتے.
اللہ نے توبہ کے بعد ذوالنون مصری کو اپنے عشق کا وہ درد دیا تھا، وہ درد دیا تھا کہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ میں پھرتا تو زمین پر ہوں، پر لگتا یہ ہے کہ قدم عرش پہ چل رہے ہیں۔